مجھے بتائیے، آپ خود سے جواب دیجیے. بی بی موجود ہوں گی، کس حلیے کے اندر آئیں گے، کس طرح سے بات کریں گے آپ، میں کیسے بات کروں گا؟ بی بی موجود ہیں، میرے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، میرے آداب کیسے ہونے چاہیے، میرا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، میں کس طرح سے بات کروں گا بی بی کی موجودگی میں. اس کا مطلب ہے کہ میں لقلقۂ لسانیت زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن دل سے نہیں مانتا. دل کا ماننا کچھ اور ہوتا. اگر دل میں ہوتا تو پھر میرے جسم سے نظر آ رہا، میرے الفاظ سے نظر آ رہا ہوتا، میرے پورے کردار سے نظر آ رہا ہوتا. میں باہر جاؤں تو کہیں واقعی یہ صاحب الزمان کا ماننے والا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے فرار کر لو، یہ صاحب الزمان کا ماننے والا نہیں. یاد رکھیے گا، حساب کتاب میرا اور آپ کا ہے، دوسروں کو تو حساب کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے باقی سب لوگ. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے منبر پہ آنے کے بعد مذاق کی عادت نہیں ہے. ہر چیز کو کہتا ہوں ذمہ داری سے پڑھوں، کچھ بھی ذمہ داری سے نہ پڑھوں. حضرات یہاں پہ جو کچھ پڑھوں اس کا سب سے پہلا، عام آدمی کا 70 گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، جو علماء دین کہلائیں گے 70 گناہ ان کے دوسروں کے معاف ہو چکے ہوں گے، یہ بھی پہلے گناہ کی مغفرت کے منتظر ہوں گے. صاحب زمانہ شڑ مالستان کے الفاظ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چلے امام علیہ السلام کا دین ہے نا. کتنا بولا گیا امام علیہ السلام کے چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا جائے آپ کو کتنی حدیث یاد ہیں، کتنے فرامین یاد ہیں، کتنے امام علیہ السلام نے کیا کچھ کہا، کیسے کیسے افراد کو تربیت کیا. ایک شاگرد نے جناب محمد ابن مسلم 80,000 احادیث یاد ہیں. کتنی؟ ایک نہ آدھی. آپ میں سے کتنے افراد کو 80 احادیث زبانی یاد ہیں؟ عربی کو چھوڑ دیجئے اپنی زبان میں. 80,000 احادیث انہیں زبانی یاد تھیں. جب کوفہ واپس چلے گئے امام سے درس حاصل کرنے کے بعد، بڑا آسان ہے فقہاء مجتہدین کے خلاف بولنا. دین کس سے لیجیے گا؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. اگر ان فقہاء مجتہدین سے دین کو نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ وائٹ ہاؤس سے لیں گے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے دین کو لیں گے آپ. دین کون سمجھائے گا، کون سکھائے گا آپ کو؟ کس سے لیں گے دین کو؟ تصور کیجئے کس سے دین کو حاصل کیجئے گا؟ فقہاء یعنی ایک آدمی نے اپنی 30 35 سال 40 سال زندگی لگا دی، زندگی گنا دی سیکھنے میں دین اہل بیت علیہ السلام کو. اسے اس سے دین نہیں لیں گے. کس سے لیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر بے دین دنیا سے جائیں گے، پھر بے دین جائیں گے دنیا. آج دشمن اہل بیت سب سے زیادہ کامیاب ہے کیونکہ اس نے ہمارے ہی دلوں میں، اہل بیت کے ماننے والوں ہی کے دلوں میں اہل بیت کے دین کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والوں کی نفرت سب سے زیادہ ڈال دی ہے. آج سنی، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، پتہ نہیں کیا کچھ، یہودی، سعودی، عیسائی، ان سب نسلوں کے اندر اتنے دشمن نہیں ہوں گے جتنے خود ہمارے درمیان ہو جاتے ہیں. اتنا تبرہ لعنت کرنے والے نہیں ہوں گے جتنے ہمارے درمیان ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے مذاق کی عادت نہیں ہے، میں بڑا خوش ہو کے آیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے جیسا ماحول بنایا ویسا سنیں گے. کہا جاتا ہے جس در میں جو ڈالا جاتا ہے وہاں سے وہی نکلتا ہے. یہاں سے مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے کہ آدمی فر بے شبت از راہ گوش، فارسی کا شعر ان کا، آدمی فر بے شبت از راہ گوش، جانور فر بے شبت از حلق و نوش. جانور کھانے پینے سے بڑا ہوتا ہے، آدمی سننے سے بڑا ہوتا ہے. سننے سے علم حاصل ہوتا ہے، کھانے پینے سے جسم بڑا ہوتا ہے. جانور مت بنے، انسان بنے، آدمی بنے. سننا سیکھیں گے، جو سنایا جائے گا وہی نکلے گا نا منہ سے. ہمارے ممبر سے کیا سنایا جا رہا وہی نکل رہا ہے ہماری زبانوں سے. یہ نہیں سوچے کہ مولا خدا مند مطال خوش نہیں ہوگا، امیر ان کا فضل نہیں. مولا خوش ہوں گے کہ اگر خدا کی نفی کر دی جائے؟ مولا خوش ہوں گے؟ امیر نمین کے دور حکومت میں کسی کو اجازت نہیں تھی ممبر پہ آنے کی، اجازت سے آ سکتے تھے صرف. ہمارے یہاں کوئی کرائٹیریا ہی نہیں. ڈاکٹر کسی ایسے کو تلاش کریں گے جو سرٹیفائیڈ ہو، لائسنس ہولڈر ہو، لائسنس ہے. برٹش میڈیکل سسٹم نے اس کو باقاعدہ، آرگنائزیشن نے باقاعدہ NHS نے کسی نے اس کو لائسنس دیا ہو پریکٹس کا. لیکن علم دین کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہے. حضرات بند کرتے ہیں اس دین کے ساتھ مذاق. میں کوئی پڑھنے کا شوق نہیں ہے، نہ مجھے لعنت ہے پیسوں پہ. جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں پیسوں کو. میں اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، ان کے حقیقتاً پاؤں پہ اپنی جان دے سکتا ہوں. یہ جب وقت پڑے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا کون ہمیں سے جان دینے والا ہوگا، کون ہمیں سے کتنے افراد جان دینے والے ہوں گے. وہیں پہ فوراً
فوراً نظر آ جائے گا. اصل یہ نہیں ہے کہ کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے بعد میں ہے تو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معک، مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے. ثواب ملتا رہے گا ہمیں. لیکن اگر کربلا کے وقت ہوتے تو جناب عبداللہ ابن عباس جیسے وہ نظر آ رہے مولا آپ کربلا مت جائیے مارے جائیں گے. مولا نے کہا جانتا ہوں، تو مجھے بتائے گا، تو مجھے بتائے گا، میں مارا جاؤں گا، مجھے معلوم میں مارا جاؤں گا کربلا کے اندر. تو کہا اپنا کرتا دیتے جائیے، جب آپ یاد آئیں گے تو کرتا سن لیا کروں گا. حضرات ایسے مت بنے کہ جہاں کرتا لے کے بیٹھ جائیں مولا کو چھوڑ دیں. مولا کو مت چھوڑیے گا کرتا لے کے بیٹھ جائیں. ایسے افراد میں قطعاً نہ بنے جہاں کرتے پاس ہوں مولا کو چھوڑ دیا جائے. ایسے دین سے خدا محفوظ رکھے. بات زیادہ بری تو نہیں لگ رہی؟ لگے بھی مجھے دوبارہ آنے کا شوق نہیں ہے. میں خدا گواہ ہے صاحب الزمان کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے. مجھے خوشنودی چاہیے تو اللہ رسول کی چاہیے، جناب سیدہ کی چاہیے، جناب صاحب الزمان کی چاہیے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ رکھیے گا جتنی بھی اپنی شامدیاں یہ اپنے اپنے پاس رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، تاجر ظہور امام بلند تر صلوات. حضرات ان کے ماننے والے ہیں. یہ جناب محمد ابن مسلم نے ایک روایت شروع کی تھی، ان کو تمام کرتا ہوں. روایت تاریخ کی واقعہ. محمد ابن مسلم ایک امام کا ماننے والا، 80,000 حدیث یاد ہیں. امام کا فرمان ہے چھڑے نماز صاحب خود دیکھا کہ 4 افراد نہ ہوتے، ابو بصیر لیث بختری، آبان ابن تغلب، محمد ابن مسلم اور زرارہ، یہ 4 افراد نہ ہوتے تو میرے آبا و اجداد کی ہزاروں حدیث ضائع ہو جاتی. آئمہ کے پاس کمی نہیں تھی. وہ تو 11ویں امام بھی بتاتے سننے والے اور حفظ کرنے والوں کی کمی تھی. آج بھی امام صاحب الزمان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کہ ظہور نہیں کر رہے، ہم میں کمی ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں. امام کے پاس کوئی کمی ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ کس دین کے ماننے والے ہیں؟ پیغمبر اسلام 40 سال تک اعلان نہیں کر رہے، جناب عیسیٰ کے حوالے میں اعلان کر رہے ہیں. پیغمبر کے پاس کوئی کمی تھی 40 سال تک؟ پیغمبر کے پاس اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر سنی ہو جائے پلیز، مہربانی کر کے سنی ہو جائے، پھر شیعہ نہ رہے. ایسے عقیدے والے شیعوں کی ضرورت نہیں ہے. شیعوں پھر سنی ہو جائے. پیغمبر اسلام میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے دفاع کرنے والے ایک علی کی کمی تھی. کوئی نبوت کا سپر بن کے آگے چلنے والا کوئی ایسا بھی نہیں آیا تھا کہ خدا نے اجازت نہیں دیا میرے حبیب بھی اعلان نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ ہے رحمت للعالمین. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ اٹھائی جائے. پیغمبر اسلام جب مولا متقیان سے کہا کہ یا علی، پیغمبر اسلام نے پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی، صرف حنین میں، وہ بھی مجبوری، جان بچانا واجب ہے. اس لیے جناب ختمی مرتبت نے حنین میں تلوار اٹھائی کیونکہ صحابہ حسب عادت بھاگ گئے تھے اور پیغمبر اسلام کو دفاع جان کا بچانا واجب ہے. اس لیے آپ نے تلوار نکال لی اور تلوار باقاعدہ چلائی حنین میں. واحد ایک جنگ ہے، پہلا پیغمبر جنگ نہیں کرتے تھے. پوچھا والا متقیان سے پیغمبر جنگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہا کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر تلوار نہ چلے. تو کہا آپ نے تلوار کیوں چلائی؟ کہا کیونکہ میں جلال الہی ہوں. وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی. جلال کا تقاضا یہ ہے کہ پھر خدا کے دشمنوں کو، رسول کے دشمنوں کو ولایت تمام کیا جائے، پھیلا کما کیا جائے. پیغمبر اسلام اب ایک جناب محمد 80,000 حدیث جا کر کے واپس چلے جاتے ہیں کوفے. جانے کے بعد لوگوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، ہر روز پڑھاتے ہیں. لوگوں نے کہا ہر موضوع پہ سے حدیث یاد ہے. طہارت کا موضوع، صلاۃ کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، خمس کا ہو، جہاد کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، تحریک کا ہو، میراث کا ہو، دیات کا ہو، حدود کا ہو. جتنے ابواب ہے، 54 ابواب ہے، سب ابواب کے اندر سے حدیث یاد ہے. ایک نہیں، سینکڑوں حدیث یاد ہے. بہت فاضل ہے، بہت قابل ہے. کون ہے؟ آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، نیچے بیٹھے سن رہے ہیں. ادب احترام ہمارا کتنا ضروری ہے. حضرات نیچے بیٹھے سن رہے ہیں، اوپر باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں ان سے متعلق. اب وہ سن رہے ہیں، انہیں بھی لوگوں کو معلوم ہے یہ سن رہے ہیں ہماری باتیں. کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ جعفر الصادق کا شیعہ ہے. سن رہے ہیں حضرات؟ جا کے سنیے گا. کہا یہ چھٹے امام صاحب کا نام، یہ کہا کہ ان کا شیعہ ہے. ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگے. وہ جو کہنے والا تھا اس نے کہا شاید میں نے کوئی گستاخی کی ہے. کہا میں نے کوئی غلط بات کہی؟ کہا کہ نہیں، تو مجھے کہتا ہے میں ان کا شیعہ ہوں، اگر روز قیامت انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ لوگ تو تجھے میرا شیعہ